سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر منافقین کی جتنی بھی علامات ہیں، صفات ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سامعین ذی وقار، منافق حضور کے دور میں تھے جو وہ آج نہیں ہے۔ آپ کسی پہ اس طرح کا منافق کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ ایک منافق ہے عملی اور ایک منافق ہے اعتقادی، ٹھیک ہے جی، میں پہلے تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ اعتقادی ہے کہ جو دل میں کفر چھپائے، زبان سے کلمہ پڑھے، یہ حضور کے دور میں تھے۔ اللہ نے میرے نبی کو مطلع فرما دیا تھا ان منافقوں کو جن کی تعداد 83 تھی، حضور نے مسجد سے نکال دیا تھا غزوہ تبوک کے بعد۔ اور اس کے علاوہ آج کے اس دور میں آپ کسی کو منافق اس طرح کا نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، اعتقادی منافق جس کی علامات میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائی ہیں، وہ حضور نے علامات یہ بیان فرمائی ہیں کہ منافق وہ ہے جو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو امانت میں کیا کرے، خیانت کرے، اور بات کرے تو جھگڑا کرے۔ تو یہ منافق کی علامات ہیں، اللہ اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، اس کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے صورت میں کہ ایسا تھا کہ غزوہ ہوا اور غزوے سے واپس آ رہے تھے، راستے میں کہیں پڑاؤ کیا تو ایک انصار اور ایک جو ہے وہ ایک مہاجر اور ایک جو ہے منافق کے درمیان کوئی آپس میں تو تکرار ہو گیا۔ منافق بھی اس وقت جاتے تھے، ان کا نفاق ابھی چھپا ہوا تھا، تو بات لمبی ہو گئی۔ تو وہ رئیس المنافقین نکلا اپنے خیمے سے، کہنے لگا انصار کو، دیکھا نہیں تھا میں نے تمہیں کہا تھا کہ ان مہاجرین کو اپنے پاس جگہ نہ دو، تعصب، اور یہ تمہیں ایسے ہی ماریں گے۔ مہاجرین ایک طرف ہو گئے، انصار ایک طرف ہو گئے، لڑنا۔ حضور نے جب یہ شور سنا تو حضور باہر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا پھر وہی جہالت والی باتیں شروع کر دی ہو، تو مہاجرین و انصار نہیں ہو بلکہ آپس میں بھائی بھائی ہو۔ حضور نے یہ مسئلہ رفع دفع کر دیا، اور وہ بعد میں منافقین کو مل کے کہنے لگا، دیکھیں میں نے نہیں کہا تھا کہ ان کو آپ نہ آنے دیں مدینہ میں، یہ تو تمہارے دشمن بن جائیں گے، جس طرح کے لوگ سازش کرتے ہیں۔ اور پھر اس نے کوئی نازیبا جملے کہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ذلیل ہیں، اور مسلمانوں کو کہا اور مہاجرین کو کہا، اس میں رسول اللہ کی ذات بھی ہے، ذلیل ہیں، لہٰذا نعوذ باللہ جب مدینہ میں ہم جائیں گے ان کو اپنی شہر سے نکال دیں گے۔ یہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے کان بھرنے لگا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ ابن عبداللہ تھا، جو خالصتاً مسلمان ہو چکا تھا۔ رب کے کام ہے نا جی، اچھوں کے گھر میں برا، بروں کے گھر میں اچھا پیدا فرما دے۔ وہ خالص مسلمان تھا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ جب مدینہ میں داخل ہو گئے نا، تو اس وقت بڑے بڑے دروازے ہوا کرتے تھے شہر میں داخل ہونے کے لیے، تو وہ مدینہ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا تلوار لے کر۔ جب اس کا باپ پاس سے گزرا تو تلوار اس نے اٹھا لی اور کہا، میں نے سنا تو نے مسلمانوں کے بارے میں یوں کہا ہے، ان کو ذلیل کہا ہے، رسول اللہ بھی اس میں آتے ہیں، تو نے توہین کی ہے امام الانبیاء کی، لہٰذا دیکھ لے یہ تلوار۔ اب اتنے اعلان کر اس جگہ کہ میں ذلیل ہوں اور مسلمان عزت والے ہیں، رسول اللہ عزت والے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، تیری بچت ہے، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو پھر یاد رکھنا ابھی میں اسی تلوار سے تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس وقت اس نے عبداللہ ابن ابی نے جب دیکھا کہ اب میری جان پہ آ گئی ہے، تو سارے لوگوں کے سامنے کہنے لگا، لوگوں سنو، ہم ذلیل ہیں، مصطفیٰ اور ان کے صحابہ عزت والے ہیں۔ اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے رسول کے لیے ہیں، اہل ایمان کے لیے، منافقین نہیں جانتے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تغابن، یہ سورۃ تغابن 2 رکوع ہیں جی، 18 اس کے رکوع ہیں، 18 اس کی آیات ہیں۔ اور تغابن کا معنی ہوتا ہے خرید و فروخت میں نقصان پہنچانا۔ تو اس سورت کو سورۃ تغابن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی خرید و فروخت کے حوالے سے، کہ نفع نقصان کے حوالے سے بات بتائی گئی ہے، اور یہ خبر دی گئی ہے کہ یہ تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں، تمہاری مال، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ فتنے کا لفظ بولا گیا ہے، فتنے سے مراد یہاں آزمائش ہے، یعنی وہ بندہ جو اپنی مال، اپنی اولاد اور بیویوں کی محبت میں خدا کو بھول جائے، یقیناً وہ فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے۔
اور وہ دین و دنیا میں تباہ ہو گیا ہے۔ اور جو اپنی اولاد اور ان کی بیویوں اور اپنے مالوں سے محبت رکھتا ہے لیکن اللہ کی محبت کو سب سے اوپر رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ اس چیز کو بیان کیا سورۃ طلاق ہے جناب، اس کے اندر طلاق کے مسائل ہیں، کیسے کب طلاق دینی چاہیے، طلاق رجعی کا جو ہے وہ تعلیم دی گئی ہے کہ تاکہ آپ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں جب آپ کو کوئی ایسا مسئلہ سمجھ آئے، تاکہ آپ کی اور بیوی کی زندگی کی جو خوشگواری ہے وہ واپس لوٹ آئے۔ عدت گزارنے کا طریقہ ہے کہ جب بیوی عدت گزار رہی ہوگی تو خاوند پہ ضروری ہے کہ اس دوران اپنی توفیق کے مطابق اپنی بیوی کو نان و نفقہ بھی دے۔ اگر بچہ دودھ پی رہا ہے تو اس بچے کا خرچہ بھی جو ہے وہ والد اپنی بیوی کو یعنی اس بچے کی والدہ کو ادا کرے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ آخری صورت ہے سورۃ التحریم۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی آل کو بھی نار سے جہنم سے بچاؤ۔ یہاں سے سبب یہ ملتا ہے کہ انسان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بھی اعمال صالحہ کی طرف راغب کرے، اپنی بیوی اور اپنی اولاد کی بھی اس طرف وہ ترغیب کرے، ان کی تعلیم دے، تاکہ کل قیامت والے دن جب اولاد کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے تو وہ بتا سکے کہ میں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ وہ بچے ہیں جی، ایسا نہیں ہے۔ کل قیامت والے دن ہر بندے سے اپنی اولاد کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تو نے اس کی کیسی تربیت کی ہے، اس چیز کو۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی آل کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس پہ بہت ساری حدیثیں ہیں رسول اللہ کی جو اولاد کی تربیت کے حوالے سے اور اولاد کو تعلیم دینے کے حوالے سے ہیں، لیکن وقت نہیں ہے میں یہیں۔ اس کے بعد آخری جو بات ہے وہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ جب تم ایسا کرو گے تو پھر عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب تمہارا رب تمہارے خطاؤں کو مٹا دے گا اور تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا کرے گا، ایسی جنت کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یقیناً جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جیسے کہ پہلے دن کا بچہ ہوا کرتا ہے، جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ کئی مرتبہ توبہ پہ تفصیلاً میں گفتگو کر چکا ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ اور ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوں، لیکن جب وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اتنے گناہ بھی اس کے معاف کر کے اس کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اس چیز کو اللہ نے بیان فرمایا۔ تو یہ آج 28ویں پارے کا خلاصہ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرما جائے، آمین۔